ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ محترم حضرات، ابھی آپ جناب حسیب اتاری صاحب سے کلام اعلیٰ حضرت سماعت کیا، یہ جب پڑھ رہے تھے تو وہ مجھے شعر یاد آیا کہ عادل نام کے ایک شاعر نے شاعری جب کی تو یوں لکھا کہ مت پوچھئے ہیں گود میں کیا کیا لیے ہوئے، سبحان اللہ، مت پوچھئے ہیں گود میں کیا کیا لیے ہوئے، سلطان دو جہان حلیمہ لیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں شعر کو؟ نہیں سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، محبت ہے، محبت رسول سے، سچی محبت، جس کو محبت وہ کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں، محبت سے، محبت سے، سبحان اللہ۔ مت پوچھئے ہیں گود میں کیا کیا لیے ہوئے، سلطان دو جہان حلیمہ لیے ہوئے۔ چوتھے مصرے پہ آپ خاموش نہ رہیں، ابھی کلام اعلیٰ حضرت پڑھ کے حسیب بھائی بیٹھ رہے ہیں، وہ جو داد و تحسین سے آپ کو نوازنا تھا وہ آپ دے نہیں پائے۔ مت پوچھئے ہے گود میں کیا کیا لیے ہوئے، سلطان دو جہان حلیمہ لیے ہوئے، اور عادل بریلی شہر میں ایک عاشق رسول، عادل بریلی شہر میں ایک عاشق رسول سویا ہوا ہے علم کا دریا لیے ہوئے، سویا ہوا ہے علم کا دریا لیے ہوئے۔ اور اس شعر پہ کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، اس شعر پہ کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جنت بغیر عشق نبی مل نہ پائے گی۔ سبحان اللہ۔ عشق نبی، علماء کرام آگے آ جائیں تو ان سے بھی کچھ ملاقات ہو جائے اسی بہانے۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے تو برابر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ علماء کرام کوئی ممبئی سے آیا، کوئی کولکاتہ سے آیا ہے، صرف پیغام نبوت کانفرنس جو بیعتگار حضور تاج الشریعہ آج منعقد ہوئی ہے، اس میں آپ ان کو آپ دیکھیں گے۔ ان علماء کرام سے میں بھی ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام تھوڑا تشریف آگے لے آئیے، ماشاءاللہ۔ مت پوچھئے ہے گود میں کیا کیا لیے ہوئے، سلطان دو جہان حلیمہ لیے ہوئے، عادل بریلی شہر میں ایک عاشق رسول سویا ہوا ہے علم کا دریا لیے ہوئے، اور جنت بغیر عشق نبی مل نہ پائے گی، جنت بغیر عشق نبی مل نہ پائے گی، پھرتے رہو ہزار مصلی لیے ہوئے، زندہ باد، پھرتے رہو ہزار مصلی لیے ہوئے، عادل بریلی شہر میں ایک عاشق رسول سویا ہوا ہے علم کا دریا لیے ہوئے۔ محترم حضرات، اب نہ تو منقبت کے اشعار یہیں پہ موقوف کرتا ہوں، اور وہ شعراء عظام جو آپ سے ملاقات کریں گے وہ اب بعد خطاب اس عظیم مفکر اور دور حاضر کے خطیب حضرت اللہ مولانا مصباح نوری سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو تشریف فرما ہے، ان سے ملاقات کرنے کے بعد آپ شعراء عظام مداح خیر الانام جناب انبر مشاہدی گونڈوی اور ضیاء یزدانی بہرائچی اور شاعر اسلام جناب قاری حسن رضا صاحب فیض آبادی، ان تمام تر لہجوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس سے پہلے اس عظیم مفکر سے آپ ملاقات کیجئے، ایک چھوٹا سا بیان آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر میں کرانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں استقبال کرتا ہوں۔ آئیے اپنے مہمان، معزز مہمان کا استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، پیغام نبوت کانفرنس زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قد افلح من زکاہا وقد سبحان اللہ، من دساہا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا محمد صلوا عليه صلاة وسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله वालिहिल عليه किराम वबनिहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम नबूवत कॉन्फ्रेंस बयादगार हुज़ूर ताज शरीयतुल मिल्लतुत ताहिरा سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ یہ منعقد ہوئی ہے۔ اس مدرسے میں جلسہ دستار بندی کے موقع پر آپ حضرات اپنے مذہبی، اپنے ملی اور اپنے مسلکی جذبے کے ساتھ آج اس بڑے گراؤنڈ میں اور بڑی تعداد میں حاضر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظم اجلاس صاحب الموقر اپنے انداز میں بڑی ہی پروقار نظامت فرما رہے تھے۔ جی جو علماء تشریف فرما ہیں، سبحان اللہ۔ آپ ان کے چہروں کو دیکھ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ میں چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس کے بعد پھر اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنی گفتگو پیش کروں، مگر میں چاہتا ہوں ناز شریف کے چند اشعار آپ تک پہنچا دوں، ارشاد ہو، سبحان اللہ۔ تاکہ کچھ آپ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر آپ کا ماحول بن جائے۔ جی جی بالکل۔ محمد وہ کتاب دور کے طغرائے پیشانی، واہ علماء سبحان کی اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں۔ جی جی ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب دور کے طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، سبحان اللہ۔ محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منظر۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن پاک تراشے ہوئے کا صدقہ ہے، جو چاند کے 29 کی شکل لیے ہوئے ہیں۔ آئے ہے تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، غسالہ جن کے تلووں کا زلال آب حیوانی، آئے ہے سبحان اللہ۔ غسالہ جن کے تلووں کا زلال آب حیوانی، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے، آئے ہے مہینہ بھی وہی چل رہا ہے۔ جی 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 بالکل۔ حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے، نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی، وہ امی جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، اللہ اللہ۔ امی جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ ناطق جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، خدا جانے کہ اس سرکار کا کیا مرتبہ ہوگا، سبحان بارگاہ جس کے کہیں معاذ ما شانی، اللہ جن کے تلووں کا زلال آب حیوانی۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب شہنشاہ حسینہ تتمہ دور زمان فخر آدم و بنی آدم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث، دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، تو ہمت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، یہ علماء اہل سنت جلوہ فرما ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے کی تقریر سے، ان کے نعت و مناقب سے آپ محظوظ ہوتے رہیں گے۔ میں چند منٹ کی گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کی خاص توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم اپنی کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ کا یہ ارشاد گرامی ہے، کہاں فرمایا؟
قرآن حکیم میں فرمایا. اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہے وہ نفس, کامیاب ہے وہ انسان, کامیاب ہے وہ زندگی, کامیاب ہے وہ انسان, کامیاب ہے وہ آدمی. قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے, جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے, جس نے اپنے بھیتر کو پاک کر لیا ہے. زندہ باد. قد خوابا من دساہا, وہ ناکام ہو گیا, وہ برباد ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا, وہ گمراہ گروں کے جھرمن میں چلا گیا, وہ اس قافلے میں چلا گیا جس قافلے میں اور جس بھیڑ پر خدا کا عذاب اترا ہے, خدا کا قہر اترا ہے. وقد خوابا من دساہا, کون ناکام ہو گیا ہے, کون ناکامیاب ہو گیا ہے, کس کو کامیابی نہیں ملی ہے. تو سنو سنو, قرآن حکیم نے فرمایا ہے وقد خوابا من دساہا, اور وہ ناکام ہو چکا ہے جس نے اپنے بھیتر کو ناپاک کر لیا ہے, اپنے دل کو ناپاک کر لیا. کیا کہنا, زندہ باد, بہت خوب. عزیزان ملت اسلامیہ, معزز سامعین حضرات, قرآن حکیم نے کامیابی اور ناکامی کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی ہے. قرآن نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے, اور ایسے نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ کا ارشاد گرامی قد کے ساتھ ہے. یہ لفظ قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے آیا ہے, یعنی تحقیق ہو چکی ہے, کھوج ہو چکا ہے, ریسرچ ہو چکا ہے, کچھ اور نہیں. کامیاب وہی ہے جس نے اپنا اندر پاک کر لیا ہے. وقد خواب من دساہا, اور اس کی بھی تحقیق ہو چکی ہے, اس کا بھی ریسرچ ہو چکا ہے, اس کی بھی کھوج ہو چکی ہے کہ ناکام وہی ہے جس نے اپنے بھیتر کو ناپاک کر لیا ہے, اپنے اندر کو ناپاک کر لیا ہے, اپنے دل کو ناپاک کر لیا ہے. یہ قرآن کا ارشاد ہے. اب آپ سوال کریں گے مجھ سے, اے مولانا مصباح نوری قادری, آپ نے دلوں کی ناپاکی, دلوں کی پاکی کا حال تو بتا دیا ہے, مگر دل کیسے گندا ہوتا ہے, دل کیسے ناپاک ہوتا ہے, دل کیسے برباد ہوتا ہے, ذرا اسے آپ بتائیں گے تو میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوا چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں, جس طرح آپ کے کپڑوں پر, آپ کے جسم پر, آپ کے کپڑے پر داغ لگ جایا کرتے ہیں, دھبے لگ جایا کرتے ہیں, کیچڑ لگ جایا کرتی ہے, گرد و غبار لگ جایا کرتے ہیں, اسی طرح آپ کا دل بھی ناپاک ہوا کرتا ہے. آپ کے دل بھی مرورات زمانہ کی گردشیں اس پر ہوتی ہے, آپ کے دل پر بھی گرد و غبار لگتی ہے, آپ کے دل پر بھی کلچر کی گندگی لگتی ہے, معاشرے کی گندگی لگتی ہے, سماج کی گندگی لگتی ہے. اور وہ کیسی گندگی ہوتی ہے, دلوں پر یہ بظاہر کیچڑ نہیں ہوتی ہے. آپ کا دل اور ہمارا دل جہاں سے گندا ہوتا ہے وہ غیبت کی کیچڑ سے ہوتا ہے, حسد کی گندگی سے ہوتا ہے, غرور کی گندگی سے ہوتا ہے, غرور کی گندگی سے ہوتا ہے, انا کی گندگی سے ہوتا ہے. جب ہم کم تولتے ہیں تو تولتے کم ہے مگر ہمارا دل گندا ہو جاتا ہے. جب ہم کسی اپنے دوسرے بھائی کی غیبت کرتے ہیں, ہم تو غیبت کرتے ہیں مگر ہمارا دل گندا ہوتا ہے. جو اپنے بھائی کو ہم تعصب کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل گندا ہو جاتا ہے. تو آپ پوچھیں گے مولانا آپ نے تو یہ بتا دیا کہ دل گندا ہو جاتا ہے, دل پہ کیچڑ لگ جایا کرتی ہے, دل پہ گرد و غبار لگ جایا کرتا ہے, مگر کپڑے جب گندے ہوتے ہیں, جب جسم گندا ہوتا ہے تو اس کے لیے آلے فراہم کیے جاتے ہیں, اس کے لیے آلہ دے دیا جاتا ہے, اس کے لیے صابن اور سرف کا انتظام کیا جاتا ہے. تو میں آپ سے کہوں گا دل کی بھی صفائی کا ذریعہ ہے, دل بھی صاف ہوا کرتا ہے, دل بھی پاک ہوا کرتا ہے, دل سے بھی گندگی دور ہوا کرتی ہے, دل سے بھی ناپاکی دور ہوا کرتی ہے. میں آپ سے بتاتے ہوئے چلوں اور یہ بات کہنے میں میں فخر محسوس کروں گا آگے چل کے انشاءاللہ تعالی. جس طرح آپ کو میں بتاتا ہوا چل رہا ہوں کہ جو کپڑے پہ گندگی لگتی ہے, جو جسم پر گندگی لگتی ہے, جو آپ کے رومال ٹوپی چہرے پر گندگی لگتی ہے, جو آپ کے دامن پر گندگی لگتی ہے, جو آپ کے پاجامہ اور شلوار پر گندگی لگتی ہے, جو آپ کے شال اور بستر پر گندگی لگتی ہے, یاد رکھیے گا مسلمانوں, اس گندگی کو دور کرنے کے لیے صرف موجود ہے, اس گندگی کو دور کرنے کے لیے صابن موجود ہے, اس گندگی کو دور کرنے کے لیے ایکسل پاؤڈر موجود ہے, اس گندگی کو دور کرنے کے لیے لیکوڈ آلہ موجود ہے, لیکوڈ کی تمام اقسام کی چیزیں موجود ہے جس سے وہ دور ہو جایا کرتی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, جب مثال کے طور پر آپ کے دامن پر داغ لگ گیا, آپ کے دامن پر گرد و غبار جم گئی ہے, آپ کے دامن پر کیچڑ لگ گیا ہے, تو آپ سے کسی نے سلام کیا, سلام کرنے کے بعد آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا تو پہلے خیال آئے گا ہمارے دامن کا داغ نہ دیکھتا, ہمارے کپڑے کا داغ نہ دیکھتا, ہمارے چہرے کا داغ نہ دیکھتا. جو بظاہر داغ لگا ہوا ہے اس داغ کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس داغ کو آپ اپنے سامنے والے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بظاہر گندگی کو دور کرنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے دنیا کی کمپنی نے
एक्सेल पाउडर का इंतजाम किया है, दुनिया की कंपनी ने सर्फ का इंतजाम किया है, दुनिया की कंपनी ने उसके लिए साबुन का इस्तेमाल किया है, मगर दिल की गंदगी आप जाइए इन कंपनी के मालिकान से पूछिए, इन दुकानों पर बैठने वाले दुकानदार से पूछिए कि ऐ दुकानदार, ऐ कंपनियों के मालिकान, जरा ये बताओ तुमने कपड़ों की सफाई के लिए, कपड़ों की गंदगी को दूर करने के लिए सर्फ एक्सेल और साबुन दे दिया है, ये बता दो अगर किसी का अखलाक गंदा हो गया हो तो उसको कौन सा साबुन दूर करेगा, अगर किसी की निगाह गंदी हो गई हो तो उसको कौन सा पाउडर दूर करेगा, अगर किसी की समाअतें गंदी हो गई हो तो उसका कौन सा पाउडर दूर करेगा, अगर किसी का कलम गंदा हो गया हो और बुजुर्गों पर कीचड़ उछालता हो तो उसकी गंदगी कौन दूर करेगा, अगर किसी की जुबान गंदी हो गई हो, जब बोलता हो तो अपने बड़ों की तौहीन करता हो, जब चलता हो तो अपने बड़ों की अटखेलियां उड़ाता हुआ चलता है, उसका इलाज क्या है? तो मैं आपसे कहूंगा वो दुनिया वाले कंपनी के मालिकान जो पाउडर बनाए हैं, जो एक्सेल और सर्फ बनाए हैं, वो आपको जवाब देंगे ये बज़ाहिर गंदगी दूर करने के लिए है, मगर दिलों की गंदगी दूर करने के लिए हमारी दुकान में, हमारी कंपनी में कोई पाउडर, कोई एक्सेल और कोई साबुन मौजूद नहीं है। अगर तुम दिलों की पाकी चाहते हो तो मदरसों के दस्तारबंदी के जलसों में चले जाया करो, वहां दिलों की समाई का सामान मुहैया होता है, उलमा की मजलिस में बैठा करो, वहां दिलों की सफाई होती है, तुम उलमा की मजलिस में जा करके खामोशी के साथ उनकी बातें सुना करो, वहां दिलों की सफाई का इंतजाम होता है। अगर किसी का दिल गंदा हो गया हो, चला जाए वो इमाम अहले सुन्नत करामत जबरुल इस्तिकामत इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अकीदे की बीमारी अगर हो गई हो या कहीं से कीड़ा लग गया हो तो पेश करें और कहे मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल भी गंदा हुआ करता है तो दिल की गंदगी, दिल की नापाकी, दिल पे लगा हुआ कीचड़ ये कहां से दूर होगा? या औलिया के दरबार से दूर होगा, या उलमा की मजलिस से दूर होगा। दिल की गंदगी गरीब नवाज दूर करेंगे, दिल की गंदगी शेख उस-समावात वल अर्दीन पीर व मुर्शिद हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार मुफ्ती आजम की नजर करम दूर करेगी, और आज के दौर में हुजूर ताजुश शरिया मिल्लत ताहिरा की निगाह करम से दूर करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या बात है। मुसलमानाना अहले सुन्नत, जब किसी का दिल गंदा हो जाता है, जब किसी का दिल नापाक हो जाता है तो सिर्फ दिल नापाक नहीं होता है, उसकी बसारतें भी नापाक हो जाया करती हैं, उसकी समाअतें भी नापाक हो जाया करती हैं। जब वो बोलता है तो गंदी बात बोलता है, जब वो लिखता है तो बुजुर्गों पर कीचड़ उछालता है। आपने देखा होगा कि अपने जमाने के कुछ लोग बहुत काबिल रहे होंगे, बहुत ज़बान आउर रहे होंगे, मगर जब उन्होंने बुजुर्गों पर कीचड़ उछाला, उनके दिल की गंदगी कलम की स्याही के जरिए बाहर आई तो लोगों ने देखा बुजुर्गों की मार उन पर पड़ गई है, न वो दुनिया के रहे हैं न आखिरत के रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, बेशक। इसलिए जरूरी है कि अगर आप ज़बान आउर हैं, अगर आप फसाहत और बलागत के ताजदार हैं, अगर आप साहिब इल्म हैं, अगर आप माना आप बड़े काबिल हैं, लेकिन बुजुर्गों से लगे रहिए, औलिया के दरबार से लगे रहिए, क्योंकि आपको बज़ाहिर दुनिया में, समाज में, मुआशरे में ये कपड़ों की सफाई का जरिया और कपड़े को साफ करने वाले साबुन एक्सेल मिल जाएंगे, मगर यहाँ दुनियादारों की दुकान पर, दुनिया की कंपनियों में आपको दिल की सफाई का सामान नहीं मिल पाएगा। दिल की सफाई आप चाहते हैं तो उलमा की मजलिस में आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा? ये जो मदरसा है, ये जो बच्चों की दस्तार हो रही है, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ दिल साफ किए गए हैं, यहाँ नजरें पाक की गई हैं, यहाँ बसारतें पाक की गई हैं, यहाँ फिक्र पाक की गई है, यहाँ शऊर पाक किए गए हैं, यहाँ अक्लें पाक की गई हैं, यहाँ फिक्र तदब्बुर पाक किया गया है। यहाँ का जब पाक होकर के बच्चा निकलेगा और निकल को सफाई के जरिया जब यहाँ का प्रोजेक्ट बाहर जाएगा तो देखने वाला कहेगा ये जो जा रहा है हो न हो आमिना के लाल का दीवाना जा रहा है, गुलाम जा रहा है, ताजदार अंबिया का मस्ताना जा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दिल जो है, दिल ये तमाम आज़ा का बादशाह हुआ करता है। दुनिया वालों ने बुराइयों को रोकने के लिए
पैरों में हथकड़ियां डाली हैं, चोर की चोरी को रोकने के लिए हाथों में हथकड़ियां डाली जाती है, पैरों में बेड़ियां डाली जाती है। मगर आप देखते होंगे जेल जाता है मुजरिम, जेल से आता है मगर फिर जुर्म शुरू कर देता है। जेल जाता है मुजरिम, जेल से आता है फिर जुर्म शुरू कर देता है। मुकद्दमात लड़ता है, मुकद्दमा खत्म होता है फिर जुर्म शुरू कर देता है। पूछताछ होती है, पूछताछ के खात्मे के बाद में फिर जुर्म करना शुरू कर देता है। क्यों? दुनिया वालों ने हाथों में हथकड़ियां पहनाई है, दुनिया वालों ने पैरों में बेड़ियां पहनाई है। ये क्या है? ये सब दिल का रियाया है, ये सब जो है ये रियाया है। और दिल जो है ये बादशाह है। तो चाहिए कुरान और हदीस पर अमल करके इनको बेड़ी और हथकड़ियां ना पहनाओ, अल्लाह के रसूल के फरमान को अपनी जिंदगी में डाल लो। अपने दिल पर कानून मुस्तफा की बेड़ी डाल दो, अपने दिल पर कानून मुस्तफा की जंजीर पहना दो। क्योंकि जब बादशाह को आप कैद कर लेंगे तो रियाया खुद ब खुद उसके पीछे चलेगी, रियाया खुद ब खुद उसकी इत्तबा करेगी, रियाया खुद ब खुद उसके नक्शे कदम पर चलेगी। जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम अपने दिलों को पाक कर लें, ताकि हमारे फिक्र भी पाक हो जाए, हमारे शऊर भी पाक हो जाए, हमारी अक्लें भी पाक हो जाए, हमारी जुबान भी पाक हो जाए। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने दिलों को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन पर और उनके मसलक पर चल करके हुजूर ताजुल शरीयतुल मिल्लतुत ताहिरा की मोहब्बत में दुनिया और आखिरत में भी हमारा हश्र फरमाए और आला हजरत की मसलक की खिदमत ले। यार जिंदा सुहबत बाकी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानल्लाह व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।